अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज के हम इस वीडियो में एक बुज़ुर्ग व्यक्ति की हज़ के बारे में जानने वाले हैं। तो नाज़रीन इकराम, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अख्तर एक गांव में अपनी बेगम के साथ रहता था। अख्तर गरीबी से बहुत परेशान था। ना उसके पास खुद की ज़मीन थी, ना पैसा की रोज़गार कर सके। दिन भर मजदूरी करके जो थोड़ा बहुत 20-30 रुपए मिलते वह 2 वक्त की रोटी के लिए ही निकाल पाते। अख्तर की पत्नी अल्लाह पर बहुत विश्वास करती थी। वह रोज़ाना अपनी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करती थी। एक दिन जब वह नमाज पढ़कर खड़ी होती है तब अख्तर बोलता है, अरे गुलशन, तुम्हारी खुदा को मानने और 5 टाइम की नमाज पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। यह अल्लाह भी बड़ा कठोर दिल वाला है। कोमल हृदय की आवाज़ नहीं सुनेगा। मत किया कर इतना अल्लाह की इबादत। आज तक अल्लाह ने तेरी सुनी है, जो अब सुनेगा। वही गरीबी में दिन काट रहे हैं और इतने सालों से औलाद का सुख नहीं मिला। वह अलग दुख है हमारे भाग्य में। गुलशन, मुझे विश्वास है अल्लाह हमारी ज़रूर सुनेंगे। मुझे अपनी इबादत और अल्लाह पर पूरा भरोसा है। अल्लाह एक दिन हमारी ज़रूर सुनेंगे। हमारे सारे दुखों को एक दिन ज़रूर दूर करेंगे। अल्लाह के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। अख्तर, चल देखता हूँ तेरे अल्लाह तेरे दिन रात नमाज पढ़ने और इबादत करने का कितना फल देते हैं। अभी मैं काम पर जा रहा हूँ, देखता हूँ कहीं मजदूरी का काम मिल जाए। गुलशन को अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा था, पर अख्तर का अल्लाह पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पाता था। उसे लगता था कि गरीबी और निसंतानता दोनों ही दुख अल्लाह ने उसके भाग्य में क्यों लिखे हैं। एक दिन गुलशन ने बोला, सुनो जी, घर में कुछ भी खाने का नहीं रखा है। मैं क्या बनाऊं? अख्तर, मैं भी क्या करूं गुलशन। आज मैं भी साहब के पास गया था, लेकिन इस वक्त किसी के पास काम देने के लिए नहीं है। गुलशन, खुदा पर भरोसा रखो, वह ज़रूर हमें इस मुसीबत से निकालेंगे। यह थोड़े से चावल रखे थे, पानी में उबले हैं, खा लो, दिल छोटा मत करो, कोई ना कोई काम मिल जाएगा। हो सकता है कल सुबह कोई काम मिल जाए। अख्तर, बस कर गुलशन, बस कर, इतना भी अंधा विश्वास मत जगा अपने मन में। अल्लाह के लिए मुझे पता है वह हम गरीबों की नहीं सुनेगा। गुलशन भी अख्तर की बात सुनकर परेशान हो जाती है। वह हमेशा अल्लाह का ध्यान करके सोती थी। रमज़ान के नेक दिन चल रहे होते हैं। गुलशन सारे रोज़े किया करती थी और सच्चे मन से नमाज भी पढ़ा करती थी। एक दिन जब गुलशन सो रही होती है, वह सपने में देखती है कि खुदा बोल रहे होते हैं, उठो गुलशन, तुम मुझ पर बहुत विश्वास करती हो, तुम बहुत ही मन से रमज़ान और इबादत करती हो। मैं तुम्हारी इबादत से खुश हूँ। अब तुम्हारी सारी चिंताएं दूर होने वाली है। गुलशन, ए खुदा, मुझे आप पर विश्वास था, आप मेरी विपदा ज़रूर दूर करेंगे। गुलशन सपने से उठती है और इधर उधर देखने लगती है, पर वहाँ कोई नहीं होता है। वह अल्लाह का ध्यान करती है और सपना की बात अख्तर को बताती है। गुलशन, सुनो, अल्लाह मेरे सपने में आए थे। उन्होंने कहा बहुत जल्दी हमारी सारी विपदाएं दूर हो जाएंगे। अख्तर, गुलशन, वह सपना है और सपने कभी सच नहीं होते, पर कोई बात नहीं, सपने में ही सही तुम्हें अपने अल्लाह का दीदार तो हुए। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ खान साहब के पास कोई काम मिल जाए। अख्तर खान साहब के पास जाता है, पर उसे वहाँ कोई काम नहीं मिलता। अख्तर निराश होकर घर वापस आने लगता है और रास्ते में सोचता है कि आज तो उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं।
وہ کیسے گھر خرچ نکالے گا؟ چلتے چلتے وہ تھوڑی دور ہی پہنچتا ہے، تبھی اسے پیچھے سے ایک آواز آتی ہے، ارے بھیا سنو تو، میں تمہیں ہی بلا رہا ہوں۔ اختر: جی بولیے، کیا کام ہے؟ بوڑھا: جب تم خان صاحب کے پاس کام مانگ رہے تھے، میں وہیں پر بیٹھا تھا اور تمہاری باتیں سن رہا تھا۔ میں تمہارے جیسے ہی کسی ویکتی کی تلاش میں تھا۔ بیٹا، کیا تم میرے لیے ایک کام کرنا چاہو گے؟ میں تمہیں اچھے دام دوں گا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اختر: ہاں، میرا نام اختر ہے۔ مجھے ابھی پیسوں کی بہت ضرورت ہے۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر کوئی کام مل جائے تو بتائیے نا، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ بوڑھا: میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں۔ کچھ سالوں سے میری اچھا تھی کہ میں مکہ سے زمزم کا پانی لاؤں اور یہاں ضرورت مند لوگوں کو مسجد میں دوں، پر میری عمر اتنی ہو چکی ہے کہ میں تھوڑے دور ہی چل کر تھک جاتا ہوں۔ کیا تم میرے لیے مکہ کی پریکرما پر کر سکتے ہو اور وہاں کا پانی بھر کر لا سکتے ہو؟ یدی ہاں تو میں تمہیں اس پورے کام کے لیے 1,00,000 روپے دوں گا۔ بوڑھے ویکتی کی بات سن کر اختر کو 2 منٹ کے لیے وشواس نہیں ہوتا کہ اچانک 1,00,000 روپے کمانے کا اسے موقع مل گیا۔ اس نے سپنے میں بھی 1,00,000 روپے کی کمانے کا نہیں سوچا تھا۔ اختر نے بوڑھے ویکتی کو ایک دم ہاں کہہ دی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ وہ اس وقت غریبی اور لاچاری میں کس طرح دن کاٹ رہا تھا۔ اس کے پاس کوئی کام نہیں تھا۔ اختر بوڑھے ویکتی سے بولا، ٹھیک ہے بابا، میں آپ کا کام کر دوں گا۔ میں مکہ سے زمزم کا پانی لے آؤں گا۔ بابا ٹھیک ہے، تم کل صبح ہی مکہ کے لیے نکل جاؤ، پھر جب تم واپس آؤ گے تو میں تمہیں پوری رقم دے دوں گا۔ یہ کچھ پیسے رکھو، راستے میں تمہارے کام آئیں گے۔ بوڑھے ویکتی کو مکہ سے زمزم کا پانی لانے کے لیے ہاں بول کر اختر گھر آ جاتا ہے اور گلشن کو بتاتا ہے۔ گلشن بھی یہ بات سن کر بہت خوش ہوتی ہے اور اختر کے جانے کی تیاری کرتی ہے۔ اگلے دن صبح اختر مکہ کے لیے نکل جاتا ہے۔ وہ تو صرف اسی اچھا سے پانی لانے جا رہا تھا، جیسے ہی وہ زمزم کا پانی لے آئے گا اسے رقم مل جائیں گی، جس سے اس کی غریبی دور ہو جائے گی۔ اختر مکہ پہنچ جاتا ہے اور پریکرما پر زمزم کا پانی بھر لیتا ہے۔ اختر اکیلا ہی مکہ کے لیے نکلا تھا، اس لیے جب وہ اکیلا آ رہا ہوتا ہے تو راستے میں اسے بہت سے لوگ ملتے ہیں جو اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ اختر بھی اللہ کی عبادت کرتا ہوا واپس آ رہا ہوتا ہے۔ تبھی آتے سمے اختر کو ایک جھاڑی کے پاس سے آواز آ رہی ہوتی ہے، بہت پیاس لگی ہے، بہت پیاس کے مارے میرا گلا سوکھا جا رہا ہے، کوئی میری مدد کرو۔ اختر: ارے آپ کون ہیں بابا، اور یہاں کیسے، وہ بھی اس حالت میں؟ بوڑھا: یہیں پاس کے گاؤں میں رہتا ہوں، میرے آنکھیں نہیں ہیں بیٹا، میں دیکھ نہیں سکتا، بھوجن کی تلاش میں گاؤں سے دور نکل آیا اور راستہ بھٹک گیا، مجھے بہت پیاس لگی ہے، بیٹا 2 گھونٹ پانی پلا دو، اللہ تمہارا بھلا کرے گا۔ اختر من میں سوچتا ہے، کیا کروں، میرے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، بس یہی زمزم کا پانی ہے جو ان بوڑھے بابا کے لیے لے کر جانا ہے۔ اگر میں یہ پانی انہیں پلا دوں گا تو انہیں کیا بولوں گا؟ یہ پانی تو ضرورت مند اور پریشان لوگوں کے لیے ہے، اور لاچار بابا کو جو پیاس سے ویکول ہو رہے ہیں، ایسے تو نہیں چھوڑ سکتا نا۔ میں انہیں پانی پلا دیتا ہوں اور ان بوڑھے بابا کو بول دوں گا کہ میں پانی نہیں لا سکا، شاید میری قسمت میں پیسہ کمانا لکھا ہی نہیں تھا۔ اختر اس ویکتی کو مکہ کا زمزم کا پانی پلا دیتا ہے اور ویکتی کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ وہ اختر کو شکریہ کہتا ہے
اور بولتا ہے میری سہایتا کی، میری پیاس بجھائی، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے بیٹا۔ آج تم نے اس اندھے فقیر کو پانی پلایا ہے، میں بھی تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں، یہ پوٹلی اپنے پاس رکھو اور گھر جا کر ہی اس پوٹلی کو کھولنا۔ اختر: بابا میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں، آپ اکیلے کیسے جاؤ گے؟ فقیر: نہیں بیٹا، میں چلا جاؤں گا، تمہیں بھی تو سمے پر گھر پہنچنا ہوگا، تمہاری بیگم گلشن تمہاری راہ دیکھ رہی ہوگی۔ اختر اپنے گھر کی طرف چل پڑتا ہے اور راستے بھر اختر یہی سوچتا ہے کہ وہ بوڑھے بابا کو کیا جواب دے گا۔ رمضان کا بھی آخری دن ہے، دوبارہ پانی لینے نہیں جا سکتا، وہ عید پر نہیں پہنچ جائے گا۔ وہ مایوس اوستھا میں گاؤں پہنچتا ہے اور خان صاحب کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے خان صاحب، میں اس دن آپ سے کام مانگنے آیا تھا تو یہاں ایک بوڑھے بابا بیٹھے تھے، کیا آپ نے انہیں کہیں دیکھا ہے؟ خان: کون سے بوڑھے بابا؟ میرے یہاں تو مکھی بھی میری بنا اجازت کے نہیں بیٹھتی، تو کوئی بوڑھا بابا کیسے بیٹھے گا؟ میری دکان کے پاس یہاں کوئی نہیں آیا تھا۔ اختر: انہوں نے تو مجھے کہا تھا کہ وہ مجھے یہیں ملیں گے۔ اختر نے گاؤں میں ہر طرف اسے بوڑھے ویکتی کی کھوج کی، پر وہاں بوڑھا ویکتی اختر کو کہیں بھی نہیں ملا۔ اختر نراش ہو کر گھر آ گیا۔ گھر جا کر اختر نے اپنی پتنی کو ساری گھٹنا بتائی۔ گلشن بولی، سنو جی، آپ نے جن بابا کو زمزم کا پانی پلایا تھا، کیا انہیں میرا نام بتایا تھا؟ اختر: ارے گلشن، میں تو اس بابا کو تمہارا نام نہیں بتایا تھا، پھر بھی انہوں نے کہا کہ تمہاری بیگم گلشن تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں گی، اتنا کہا اور یہ پوٹلی دی اور اسے گھر جا کر ہی کھولنے کو کہا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ گلشن: آپ پوٹلی کھول کر دیکھو، کیا ہے اس میں اور بابا نے کی آپ کو کیوں دی؟ اختر: پوٹلی کھول کر دیکھا تو اس میں 1,00,000 روپے تھے۔ اس نے سوچا اتنا تو اس بابا نے مکہ سے زمزم کی پانی لانے کی رقم بولی تھی۔ آج میں نے اس بابا کو پورے گاؤں میں ڈھونڈا پر وہ نہیں ملا۔ گلشن: آپ ابھی بھی نہیں سمجھے، پر میں پوری بات سمجھ گئی، یہ سب ہمارے اللہ کی مہربانی ہے۔ آپ نے بھلے ہی خدا پر کبھی وشواس نہیں کیا، پر آپ کا دیالو سوبھاؤ دیکھ کر اللہ نے اس کا پھل دیا ہے۔ یہ سب انہی کا چمتکار ہے، وہ سارا اللہ کا ہی کیا تھا۔ آپ نے ضرورت مند کی سہایتا کی اور اللہ نے آپ کی پریکشا لی، جس میں آپ کھرے اتر۔ ہمیں اللہ کا شکریہ کرنا چاہیے، جنہوں نے فرشتے کے روپ میں آ کر ہماری غریبی دور کی۔ اختر: ہاں گلشن، یہ تمہاری اللہ کی عبادت کرنے کا پھل ہے، تمہیں ہمیشہ سچے من سے انہیں عبادت کی، اس لیے انہوں نے تمہیں اس کا پھل دیا۔ آج سے اللہ پر میرا بھی اٹوٹ وشواس بن گیا ہے، اے خدا مجھے معاف کرنا۔ ناظرین کرام، آپ کو یہ واقعہ کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتانا، اور اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔ تو چلو ملتے ہیں کسی دوسرے واقعہ پہ۔ السلام علیکم۔